نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی خصوصیات، صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں بات چل رہی ہے. جو حدیث مبارکہ کی جا رہی تھی اس میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات مومن کے اخلاق میں سے ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو خوبی کے ساتھ بات کرتا ہے. یہ بات مومن کے اخلاق میں سے ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو خوبی کے ساتھ بات کرتا ہے، اور جب دوسرے کی بات سنتا ہے تو بہت اچھی طرح سے سنتا ہے، اور جب کسی سے ملاقات کرتا ہے تو بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے، اور جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے. اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ انسان کی جو پہچان ہے، شناخت ہے، وہ اس کے چہرے سے نہیں ہوتی، اس کی گفتار سے ہوتی ہے کہ آیا اس کی زبان کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں. انسان کی شخصیت اس کے لباس سے نہیں بنتی، اس کے چہرے مہرے سے نہیں بنتی، اس کی مال و دولت سے نہیں بنتی. انسان کی جو شخصیت بنتی ہے وہ اس کے اچھے اخلاق سے بنتی ہے، اور اچھے اخلاق میں بھی اس کی زبان کا جو کردار ہے، اس کی گفتار، اس کو بہت زیادہ دخل ہے کہ اس کے لہجے کے اندر کتنی تہذیب پائی جاتی ہے، کتنا ادب پایا جاتا ہے، اور کتنا اس کے اندر عاجزی اور تواضع پائی جاتی ہے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی گفتگو کرتا ہے تو اپنی بڑائی جتلانے کے لیے بڑے بڑے دعوے کرنے لگتا ہے زبان سے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان کے کلام میں، گفتگو میں عاجزی اور انکساری کی جھلک ہونی چاہیے، اور جب کوئی بات کرے اس گفتگو کے اندر دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، بڑائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق کا ذکر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کامیابی ملی ہے، کوئی خوشی ملی ہے، کوئی نعمت ملی ہے، تو براہ راست یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے ایسا کیا تو یہ ہو گیا، میں نے کوشش کی تو یہ حاصل کر لیا. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا، اس کی توفیق کا ذکر ہونا چاہیے کہ میرے اللہ نے فضل فرمایا تو ایسا ہو گیا، میرے اللہ کی نظر کرم تھی تو مجھے یہ نعمت حاصل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی مدد کا ذکر بار بار ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا شکر بھی ہونا چاہیے. شکر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ شکر ایسی چیز ہے کہ جتنا شکر بڑھتا جاتا ہے اتنا تکبر اندر سے گھٹتا جاتا ہے. تکبر، بڑائی کم ہوتی جاتی ہے جتنا انسان کے اندر شکر بڑھتا جاتا ہے. پھر بات کھردرے الفاظ اور لہجے میں نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی چاشنی ہونی چاہیے. اور اس کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ آج آدمی خود تو جیسی چاہے گفتگو کر لیتا ہے، لیکن کوئی اس سے اگر اس لب و لہجے کے اندر گفتگو کرے تو اسے برا لگ جاتا ہے، اور اسے محسوس کرتا ہے، کہتا ہے جی مجھ سے ایسے لہجے میں بات کی ہے،
تو اسی لیے جب انسان خود کسی سے گفتگو کر رہا ہے تو سوچنا چاہیے کہ جو گفتگو میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، اگر ایسی ہی گفتگو یہ میرے ساتھ کرے تو کیا مجھے یہ چیز برداشت ہوگی؟ مجھے یہ چیز اچھی لگے گی؟ تو جب اپنے لیے میں ایسی چیز کو پسند نہیں کرتا تو پھر اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ مجھے نرم برتاؤ کرنا چاہیے اور نرم گفتار میری ہونی چاہیے۔ تو اس لیے یہ جو انسان کی گفتگو ہے نا، یہ بھی اس کے اخلاق کی عکاسی کرتی ہے۔ اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بات مومن کے اخلاق میں سے ہے کہ اس کی گفتار کا جو حصہ ہے اس کے اخلاق کا عکاس ہوتا ہے، ظاہر کرنے والا ہوتا ہے، کہ جب بات کرتا ہے تو خوبی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ کیسی خوبی کے ساتھ؟ کسی کو اس بات سے تکلیف نہیں پہنچاتا، اذیت نہیں پہنچاتا، کسی کی عزت اور آبرو کو نہیں اچھالتا، کسی پر طعنہ زنی نہیں کرتا، کسی سے بد کلامی نہیں کرتا، فحش کلامی نہیں کرتا۔ ورنہ بے ادبی کا جو انجام ہے نا، بے ادبی، اپنے بڑے کے ساتھ بے ادبی کا برتاؤ کرنا، اس کا انجام بڑا خطرناک ہے، بہت خوفناک ہے کہ بے ادب آدمی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مکافات کا نشانہ ضرور بنتا ہے۔ اس لیے ادب کا جو دامن ہے وہ کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑے کا اکرام نہ کرے، بڑے کا اکرام، اور چھوٹے پر شفقت نہ کرے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ کتنی سخت بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جو بڑے کا اکرام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو چھوٹے پر شفقت نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ بڑے کا اکرام کرنا چاہیے اور چھوٹے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اب انسان تو چاہتا ہے کہ سب کو ایک لکڑی سے ہانک دے، اندر خواہش ہوتی ہے نا، بس ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرے۔ تو اس کے لیے ایک تعلیم یہ دی گئی، سبق دیا گیا کہ جب آدمی کسی بڑے کو دیکھے تو بڑے کو دیکھ کر یہ اپنے آپ سے کہے کہ بھائی یہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے، اس لیے اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں، اور جب اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہے تو یہ مجھ سے اچھا ہے، اور جب یہ مجھ سے اچھا ہے تو مجھے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے کیونکہ یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے۔ اور جب کسی چھوٹے کو دیکھے تو یہ نہیں نفرت اور حقارت کا برتاؤ کرے کہ یہ تو چھوٹا ہے، نہیں، بلکہ اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، اس لیے اس کے گناہ مجھ سے کم ہے، میں اس سے بڑا ہوں، میرے گناہ زیادہ ہیں، اور اس کے گناہ مجھ سے کم ہے تو یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اس لیے چھوٹے کے ساتھ شفقت کا برتاؤ ہونا چاہیے اور بڑے کے ساتھ اکرام کا، احترام کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سب کو ایک لکڑی سے ہانکنا شروع کر دی، انجام اس کا خراب ہے کہ بڑے کے ساتھ جو بے ادبی کرنے والا ہے اس دنیا کے اندر مکافات عمل سے گزرتا ہے، پھر اسے ایسے چھوٹے مل جاتے ہیں جو اس کی بے عزتی کرتے ہیں، پھر اسے نشان عبرت بناتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنے بڑوں کے ساتھ کیا تھا، اب اس کے چھوٹے اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو کیوں انسان اپنے آپ کو تختہ مشق بنائے؟ کیوں مکافات عمل کے اندر اپنے آپ کو ڈالے؟ اس لیے آسان سی بات ہے کہ بھائی حسن اخلاق اور حسن برتاؤ ہونا چاہیے، اچھے اخلاق بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا برتاؤ بھی ہونا چاہیے۔ اور جیسے اس دن بھی میں عرض کر رہا تھا کہ گفتگو میں الفاظ کا جو چناؤ ہے، الفاظ کا جو انتخاب ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، سوچ کر بولنا، یعنی جو منہ میں آیا بول دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو منہ میں آیا بول دیا تو بعض لوگ شیخی اور فخر کے ساتھ بولتے ہیں، اور اس فخر اور شیخی کے اندر گالیاں بھی بکتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تو ہماری عادت ہو گئی ہے۔ تو بھائی گالیاں بکنا کوئی اچھی عادت تو نہیں ہے، کیوں عادت ہو گئی ہے؟ اس عادت کو بدلو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی گالیاں بکتا ہے یہ شیطان کی نجاست ہے، شیطان کا فضلہ ہے، اس کی گندگی اس کے اندر ہے، اس کے منہ سے نکل رہی ہے، یعنی گویا کہ شیطان تمہارے اندر نجاست کو بھر رہا ہے اور تمہارے منہ سے وہ نجاست باہر نکل رہی ہے۔ وہ کس کی نجاست ہے؟ شیطان کی نجاست۔ اس لیے کبھی اپنی گفتگو کے اندر گالی کبھی نہیں لانی چاہیے۔ آج ہمارا معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ دیکھ کر اتنا دکھ ہوتا ہے کہ آج والدین اپنی اولاد کی نگرانی نہیں کرتے،
بس بچہ ہے سڑک پہ کھیل رہا ہے، اور سڑک پہ کھیلتے کھیلتے دوسرے بچوں کے ساتھ سب سے پہلے جو چیز سیکھتا ہے وہ گالی دینا سیکھتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ تو ماں باپ کو دیکھنا چاہیے کہ بچے کو گھر سے باہر تو نکال دیا، اب اس کی نگرانی کون کرے گا؟ ارے اتنا ہی بچے کو کھلانے کا شوق ہے، اپنے ساتھ پارک میں لے جاؤ، خود بچے کے ساتھ کھیلو، کوئی ایسے بچے کے دوست بنا دو کہ جو ان کے ساتھ بچہ کھیلے، کہ جہاں اس کی عادت اور اس کی گفتار اور اس کے اخلاق تو نہ بگڑے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں کبھی سڑک سے گزرنا ہو اور بچے کھیل رہے ہو، گالی دے کے بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، آپ اندازہ لگائیے۔ دکھ ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ ان کی کیا تربیت کر رہے ہیں کہ چھوٹا بچہ آج جو گالی دے رہا ہے تو کل ہی کتنی گالیاں بکے، پھر تو بات بات میں یہ گالی بکنے والا ہوگا نا، اور کس کے لیے رسوائی کا سبب بنے گا؟ اپنے ماں باپ کے لیے۔ بدنامی رسوائی کس کے گلے آئے گی؟ ماں باپ کے آئے گی کہ یہ فلانے کا بچہ گالیاں بکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن کے اخلاق کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاق کیسے ہیں کہ وہ خوبی کے ساتھ بات کرتا ہے، یعنی اس کی بات کے اندر بھلائی ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عاجزی بھی ہوتی ہے، خشیت بھی ہوتی ہے۔ اور جب دوسرے کی بات سنتا ہے، فرمایا کہ وہ اچھی طرح سے سنتا ہے، غور سے سنتا ہے، توجہ سے سنتا ہے۔ اور آج تو یہ موبائل فون کا فتنہ ایسا آیا ہے کہ کوئی سامنے والا بات کر رہا ہے، سننے والا موبائل سے کھیل رہا ہے۔ اب اگلے نے اپنی پوری بات کہہ دی، صرف سنی کچھ نہیں، کیونکہ دماغ حاضر ہی نہیں تھا نا، تو سنتا کیسے؟ اور پھر الٹا سیدھا جواب بھی دے دیا، سمجھ میں بھی کچھ نہ آیا۔ تو پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی میں آپ کی بات سمجھا نہیں، آپ نے کیا کہا، تاکہ صحیح سن کر صحیح جواب تو دے سکے۔ اس لیے اس موبائل کا جو استعمال ہے نا، یہ کم سے کم ہونا چاہیے، کم سے کم ہونا چاہیے، اور ضرورت میں ہونا چاہیے، ہر وقت یہ کھلونا ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب کسی سے ملاقات کرتا ہے تو فرمایا کہ بہت ہی خندہ پیشانی سے کرتا ہے، کھلی پیشانی کے ساتھ، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، تاکہ دوسرے کو دیکھ کے کشش اور جاذبیت تو ہو، دوسرا متوجہ تو ہو، لیکن دوسرے کو وحشت اس سے نہ ہو، اس کے اندر کوئی ڈر اور خوف پیدا نہ ہو کہ بھائی یہ تو بڑے غصے کی حالت میں، اس سے دور بھاگو۔ آج گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ شوہر گھر میں گیا تو بیوی سہم گئی، کیوں؟ اس کا تو غصے کا پارا چڑھا ہوا تھا، بچے بھی سہم گئے، بیوی بھی سہم گئی۔ تو بھائی ایسا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے اور باہر والوں کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملنا چاہیے، یعنی کھلی اور کھلے چہرے کے ساتھ ملنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ فرمائی کہ جب کسی سے وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے، اور یہ مسلمان کے اخلاق کا ایک بڑا پیمانہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر گیا، کہا جی میں کوئی چیز لے کر آتا ہوں، آپ بیٹھے۔ اب وہ جا کر وہ تو بھول گیا، اور آپ اس کے کہنے پر بیٹھے رہے یہاں تک کہ 4 نمازیں گزر گئی، آپ وہیں پر بیٹھے رہے انتظار میں۔ اب اس کے بعد اس کا وہاں سے جب گزر ہوا کہ آپ بیٹھے، تو آپ نے پوچھا کہ بھائی تم نے تو مجھے یہاں بٹھایا تھا، کہا میں تو بھول گیا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، یا تو وعدہ کسی سے نہ کرو، اور اگر وعدہ کرو اسے لکھ لو، یادداشت کے اندر ڈال لو، تاکہ وہ وعدہ نبھایا جا سکے، کیونکہ وعدہ خلافی اگر ہوگی تو گناہ ہوگا، وہ دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ اور خالی یہی وعدہ نہیں، جیسے آج کل بازاروں کے اندر ہے، لین دین کے اندر ہے، کہ جو لین دین کا وعدہ کرے اس وعدے پر اس کام کو کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو پیمنٹ کرنی ہے تو کرنی چاہیے۔ آج لوگ بازاروں میں چیک کاٹ کے دیتے تھے دھوکہ دینے کے لیے، اور پھر کہتے بھائی ذرا اس کو 2 دن روک دینا، بھی کیش مت کرانا، تو یہ تو ایک وعدہ تھا۔ یا زبانی کہتے جی ہاں، اور جب سودا کرتے ہیں ایک معاہدہ ہے کہ اتنے دن کی ادائیگی پر یہ سودا ہے، اور ذہن کے اندر وہی بات ہے کہ نہیں دینا تو اپنی مرضی سے ہے نا، یعنی دھوکہ دے کر مال لے لیا، اس کو اپنے نیچے دبا لیا، اب پیسہ اپنی مرضی سے دینا ہے، تو یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے صریحاً یہ خلاف ہے، اور جب اسلامی تعلیمات کی اس درجے مخالفت ہوگی، خلاف ورزی کی جائے گی،
اس رزق میں، کاروبار میں برکت کہاں سے آئے گی؟ کہ جہاں پہ اس مالک کی نیت یہی ہے کہ وعدے پہ دیتا کون ہے؟ آپ چلے جائیں پورے بازار کا چکر لگا لیں، ہر آدمی کے ذہن میں یہی بات ہے کہ کس نے وعدے پہ دینا ہے؟ اگر مہینے کی ادھار پر مل رہا ہے تو 2 مہینے میں پیسے دیں گے، 3 مہینے میں پیسے دیں گے۔ تو جب ایک صریحاً خلاف ورزی اندر موجود ہے، پھر اس کاروبار کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا تاجر جو ہے پریشان ہے، کیونکہ اس نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ رکھا ہے، اور اس تجارت کی جو روح ہے برکت، وہ برکت اسے حاصل نہیں ہے۔ کاروبار تو ہے لیکن بغیر روح کے ہے، یعنی اس کے اندر برکت نہیں ہے، تو پریشان ہے۔ اس لیے حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھایا جائے، اس وعدے کو پورا کیا جائے، اور جب دل کے اندر سچائی اور نیت کے اندر سچائی ہوگی، اللہ کی مدد بھی ہوگی۔ یہ دھوکہ نہیں۔ اور اگر اسے زیادہ تقاضا کر لیا تو ناراض ہو گئے، بھائی کیوں ناراض ہوئے؟ قصور بھی آپ کا ہے، آپ وقت پہ ادائیگی نہیں کر رہے، اگلا اپنے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے اور وقت پہ کر رہا ہے، وقت سے پہلے نہیں کر رہا، اور آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ لوگ پھر دھمکیاں دینے پہ آ جاتے ہیں کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ ایسا آدمی پھل پھول نہیں سکتا، ترقی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے اگلا وقتی طور پہ گزارا کر لے گا، لیکن اس طرح بلیک میلنگ کے ساتھ، دھوس اور دھمکی کے ساتھ، وعدہ خلافی کے ساتھ کاروبار ترقی نہیں کیا کرتے، پھلتے پھولتے نہیں ہیں۔ تو وعدے کو پورا کرنے کی عادت ہونی چاہیے، چاہے وہ تجارت کے اندر لین دین کا وعدہ ہو، یا کسی سے ملاقات کا وعدہ ہو، یا کہیں جانے کا وعدہ ہو، اس وعدے پر، اس وقت پر، اس پابندی کو نبھانا چاہیے، اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ کوئی دنیا داری کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اگلی حدیث مبارکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی خوشبو سے زیادہ، مومن کی خوشبو سے زیادہ کوئی چیز خوشبودار نہیں، اور بلا شبہ اس کی خوشبو 4 دانگ عالم میں محسوس کی جاتی ہے۔ 4 دانگ عالم، یعنی چاروں طرف دنیا کے اندر اس مومن کی جو خوشبو ہے اس کو محسوس کیا جاتا ہے، اور اس کی خوشبو، اس کا عمل، اس کی خوشبو، اس کا عمل اس کے لیے خراج تحسین ہے۔ اب اس مومن کے اندر خوشبو کس چیز کی ہے؟ یہ تو بظاہر تو عام سا انسان ہی ہے نا، ایک گوشت کا بنا ہوا انسان ہے، خوشبو کس چیز سے آتی ہے؟ وہ جاذبیت اور کشش کس چیز سے آتی ہے؟ پہلی چیز تو اس کے اندر ایمان کا نور ہوتا ہے، اور اس کے ایمان کا نور ایسا ہے، اس کی روشنی ایسی ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی کتنا ہی گنہگار سے گنہگار بھی مسلمان ہے، اگر اس کے ایمان کو دل سے نکال کر باہر رکھ دیا جائے تو یہ سورج جس کی اتنی روشنی ہے جو ساری کائنات کو روشن کرتا ہے، لیکن ایک گنہگار کے ایمان کا نور ایسا ہے کہ اس سورج کی روشنی کو ماند کر دے گا۔ تو پھر جو کامل درجے کے ایمان والے ہیں ان کے ایمان کا نور کیسا ہوگا، اس کی روشنی کیسی ہوگی؟ تو اس کے ایمان کا جو نور ہے، اس کے ایمان کے نور سے اس عالم کے اندر نور ہے، کیونکہ اس کی روشنی تو سورج سے بھی زیادہ ہے نا، تو اس سے عالم کو جو منور کیا ہوا ہے، اس کے ایمان نے منور کیا ہوا ہے۔ اگر ایمان والے بندے دنیا کے اندر نہ ہو تو ظلمت قدا ہے، اور دنیا کا بقا بھی اگر ہے تو ایمان والے کی وجہ سے ہے، کہ چاہے وہ گنہگار سے گنہگار بندہ ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہے، جب تک دنیا میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو یہ دنیا باقی ہے، اور جب کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا دنیا کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس ایمان والے کی خوشبو ہے نا، اس کی روشنی ہے کہ دنیا باقی ہے۔ پھر اس کے اخلاق کی خوشبو ہوتی ہے، اس کے اعمال کی خوشبو ہوتی ہے، کہ جو اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی، اس کا اثر جو ہے وہ پھیلتا ہے، جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے اور دوسرے سے تیسرا جلتا ہے، اور اس سے 1000 چراغ جل جاتے ہیں، لیکن پہلے چراغ کی روشنی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح ایک مومن کی ذات سے ہزاروں لاکھوں کا فائدہ پہنچتا ہے، وہ خوشبو دنیا کے اندر پھیلتی ہے، لیکن اس کی اپنی خوشبو کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو مومن کا اللہ کے ہاں بڑا درجہ اور مقام ہے۔
بڑا درجہ اور مقام ہے کہ آج انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پھر سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں نہیں ہے، لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو دنیا کے اندر موجود ہے، آپ کے انوار اور برکات دنیا کے اندر موجود ہے اور قیامت تک یہ موجود رہے گا۔ پھر صحابہ کی برکات ہیں، ان کے انوار ہیں، پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو مومن کی ذات کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، ایک خوشبو ہوتی ہے، اور وہ خوشبو اندر چھپی نہیں رہا کرتی، وہ خوشبو باہر آتی ہے، اسے کوئی چھپا کے رکھ بھی نہیں سکتا۔ صحابہ کے لیے کہا نا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہا کہ کثرت سجود کا جو اثر ہے ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں صحابہ کے لیے کہا، یعنی اندر کے جو انوار ہیں، اندر کی جو ایک رونق ہے، وہ اندر محدود نہیں رہتی، باہر نکلتی ہے، اور اس سے ایک عالم جو ہے فیضیاب ہوتا ہے۔ پھر اگلی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ مومن کی حالت تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے احکامات نے اس کو اپنی بہت ساری نفسانی خواہشات کی پیروی سے روک رکھا ہے۔ یعنی قرآن کیا ہے؟ اللہ کی آخری کتاب ہے، اور یہ زندگی گزارنے کا ایک دستور العمل ہے، ایک قانون ہے، ایک آئین ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اب اس میں بہت سے کام کرنے کے بتائے، بہت سے کام رکنے کے بتائے، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ اور اس کی تشریح کس نے کی؟ اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس تشریح کو سمجھا کس نے؟ صحابہ نے، اور صحابہ نے سمجھ کر محفوظ کیا، عمل کیا، اور امت تک اس امانت کو منتقل کر دیا۔ تو مومن کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کو اس قرآن کی احکامات کے تابع کرتا ہے، یعنی ایک طرف اس کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور یہ مومن دونوں کے درمیان کشمکش میں ہوتا ہے۔ ایک طرف نفس اور جی کچھ چاہتا ہے، یہ کر لے، وہ کر لے، ایک طرف اللہ کا قرآن روکتا ہے، یہ نہ کرنا۔ نفس کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھنا، اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھ۔ نفس یہ کہتا ہے کہ حرام لے لے، سود لے لے، رشوت لے لے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کے قریب بھی مت جانا۔ نفس کہتا ہے کہ بدکاری کر لے، قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہ جانا، تو قرآن روکتا ہے۔ اور ایمان والا بندہ اس کشمکش کے درمیان ہوتا ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ادھر نفس کی چاہت ہے، ادھر رب کی چاہت ہے۔ رب کی چاہت کیا؟ قرآن اس سے کچھ کہہ رہا ہے، قرآن اس سے مخاطب ہے، تو پھر اپنے نفس کی پیروی کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے تابع کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی مومن کی نشانی اور پہچان ہے، اور یہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ قرآن کے احکامات کے تابع میں زندگی گزارتا ہے، یعنی قرآن کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، اور اس کے تابع اپنی زندگی کو گزار کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ قرآن کے احکامات کے تابع زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ خواہشات نفسانی کے اتباع سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اپنی رضا اور قرآن کے احکامات کے تابع زندگی گزارنے والا بنا، یا اللہ دین کی احکامات دین کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو پتہ فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ یہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما، یا اللہ یہ کلمے کے نام پر وجود میں آیا تا قیام قیامت اس کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کے خلاف جو بھی سازشیں ہیں اندرونی بیرونی اسے ناکام فرما، ایسے سازش کرنے والوں کو بے نقاب فرما، نشان عبرت بنا، یا اللہ کیفر کردار تک پہنچا، یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ سب کی گودوں کو یا اللہ خوشیوں سے، اولاد کی نعمت سے بھر دے، یا اللہ جو بچے بچیاں یا اللہ بے نکاحے بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، یا اللہ دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، یا اللہ ہماری مسجد کی توسیع تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، یا اللہ غیب کے خزانوں سے یا اللہ اس کا انتظام فرما، اس کی ادائیگی کا یا اللہ عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ انتظام فرما، اپنے مخلص بندوں کی قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما، یا اللہ اس کی مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، ہر رکاوٹ سے، ہر موانع سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں یا اللہ خدمت کرنے والے ہیں یا اللہ اس میں حصہ لینے والے ہیں، یا اللہ غیب کے خزانوں سے انہیں اس کی جزا عطا فرما، یا اللہ ان کی نسلوں کو بھی آباد فرما، یا اللہ آپ کی تائید اور نصرت کو شامل حال فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه واهله
وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا